الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، جس طرح سورج کے روشن ہو جانے کے بعد ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور رہنمائی کے قابل نہیں رہتے، اسی طرح سچی خبر کے آ جانے کے بعد جھوٹی خبروں کی کوئی اہمیت اور وقت باقی نہیں رہتی۔ قرآن سے زیادہ سچی کوئی خبر نہیں، اور اس سے زیادہ ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والی اور راہ راست پر لانے والی اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نفع مند نہیں۔ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ تعلق جس قدر گہرا اور مضبوط ہوگا، یہ ان کو دنیا اور آخرت میں اتنا ہی کامیابی کی ضمانت دے گا۔ دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے خطے کی بیس پر، علاقائی بیس پر یا لسانی بیس پر زندہ نہیں رہا کرتی، بلکہ قومیں زندہ رہا کرتی ہیں اپنی آئیڈیالوجی کی بیس پر۔ جس قوم کی آئیڈیالوجی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، وہ اتنی دیر ہی دنیا میں سروائیو کرتی ہے۔ اور مسلمانوں کی آئیڈیالوجی وہ قرآن پاک ہے۔ مسلمانوں کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط اور جس قدر گہرا ہوگا، یہ ان کو دنیا کے ہر شعبے میں ان کا اتنا ہی اثر و رسوخ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دو ٹوک الفاظ میں واضح اعلان فرما دیا کہ وَإِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا یہ مسلمانوں کے ایمان کو جنریٹ کرتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ اب دیکھیں ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اور ایمان کا زیادہ ہونا یہ انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے عروج اور زوال کا جو گراف سیٹ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق جس قدر مضبوط اور جتنا گہرا ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ترقیاں اور سربلندیاں عطا فرمائے گا۔ ایمان کیسے جنریٹ ہوگا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ ایمان کیسے بڑھے گا؟ قرآن پاک کو سمجھنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے۔ اور قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، اسی طرح سمجھنے اور سمجھانے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی احادیث مبارکہ میں۔ ایک موقع پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابوذر، قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھنا یہ 100 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے، اور علم کا ایک باب سیکھ لینا یہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کی کتنا بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، تاکہ ہم بھی ترقی کی طرف جائیں اور کامیابی حاصل کریں۔